اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمہ ليجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ الانعام آیات 12 اور 13۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، لیمن کس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کہ زمین اور آسمان کی تمام اشیاء کا مالک کون ہے، یہ کس کی ملکیت ہیں۔ وعظ و نصیحت اور ڈرانے کے بعد انہیں 3 اصولوں، کائنات کی ابتدا، اسے دوبارہ زندہ کرنے اور انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے پر دلیل قائم کی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اب آپ ان کافروں سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے۔ اس سوال کا مقصد ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آگے ارشاد فرما رہے ہیں، قل للہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہے، کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ کے سوا بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اور یہ جملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ادا کیا گیا ہے کہ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب لکھ دیا ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمہ رحمت کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ وہ توبہ اور استغفار قبول کرتا ہے، اور اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی خطاؤں پر پکڑنا شروع کریں تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہ بچے، لیکن قیامت کے دن تک، جس دن اس نے سب انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس وقت تک انسان کو مہلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی پاس کتاب میں، جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اپنے متعلق لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا۔ دنیا میں اس رحمت سے مسلم اور کافر، نیک اور بد، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، سرے سے اس کے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نواز رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 156 میں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے ایک اور جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عطاء ربک محظورا، کہ ہم ہر ایک کو مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، تیرے رب کی بخشش سے، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ہم ضرور جمع کر دیں گے تم کو، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کہ ہر انسان نے قیامت کا آنا ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی سمجھدار انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے انکار اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی جو اپنی عقل اور فطرت سے کام نہیں لیتا، خسارے کے سودوں پر اڑا ہوا ہے ایسا انسان۔ وگرنہ بہت سے شواہد ہیں، اور اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن انسان سے اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے، چاہے اچھا ہے چاہے برا۔ اچھا ہے تو اس کے اچھے اعمال کا اسے اچھا اجر دیا جائے، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں، زیادتیاں اور ناانصافیاں کی ہیں، تو اس سے اس کی پوچھ گچھ کی جائے۔ الذین خسروا،
جن لوگوں نے خسارے میں ڈال دیا انفسہم اپنے آپ کو، فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جس انسان نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، ایسا انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، کیونکہ کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار، بس جسے بچا لیا گیا جہنم سے، وادخل الجنہ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو بے تحقیق ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ما سکن فی اللیل جو ٹھہرا رہے رات میں، والنہار اور دن میں۔ اب اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیت میں قل لمن ما فی السماوات والارض میں مکان جگہ کے اعتبار سے، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، چاہے زمین و آسمان جو بھی جگہ ہے، ہر جگہ۔ اور اس آیت مبارکہ میں اب زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بھی بادشاہت عام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کے سوا کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں، اور رات اور دن کے سوا کوئی زمانہ نہیں، گویا ہر جگہ اور ہر وقت اسی کی حکومت اور اسی کا قبضہ اور اقتدار ہے۔ پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جگہوں اور تمام اوقات اور زمانوں کا مالک ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ کی پھر یہ قوت ہے کہ وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب علم رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی نہ علم سے باہر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی سماعت سے، تو ہر چیز کی دعا پکار سننے والا ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ تو اب یہ سوال کافروں سے تھا کہ ان سے سوال کیجئے کہ کون ہے زمین و آسمان کا مالک؟ تو جب اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا تو پھر وہ سنتا بھی ہے، پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس سمیع ذات کو چھوڑ کر، اس علیم ذات کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، غیروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اور پھر یہ تم نے جو 360 بنا رکھے ہیں، یہ کس لیے بنا رکھا ہے جبکہ تمہارا رب ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ سورۃ الانعام آیات 14 سے 16۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غیر اللہ کیا، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کو، اتخذ میں بنا لوں، ولیا معبود، مددگار۔ ولی کا لفظ دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، مالک و معبود، اور مددگار کارساز کے معنی میں بھی، یہاں بھی اس کا معنی مالک اور معبود، مددگار کارساز کا ہے، یعنی وہ زمان و مکان کا خالق بھی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اسے باقی رکھنے والا بھی ہے۔ فاطر السماواتی بنانے والا ہے آسمانوں کا، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا بھی، جو اتنا طاقتوں والا، اتنی قوتوں والا ہے کہ اتنا عظیم الشان آسمان بنائے، زمین تخلیق کی اور اس کے اندر اتنا نظام اور سسٹم بنا دیا، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو معبود بنا لوں، میں کسی اور کی پرستش کرنا شروع کر دوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، حال یہ ہے کہ وہ تو کھلانے والا ہے، محتاج نہیں ہے بلکہ عطا کرنے والا ہے۔ وَلَا يُطْعَمُ، اسے کھلایا نہیں جاتا، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اسے اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں، ماں سوائے اللہ سب مخلوق ہے اور اللہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک خالق ہے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
انی یقیناً مجھے امرتو حکم دیا گیا ہے ان اکونا کہ میں ہو جاؤں اولا پہلا من اسلم جس نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو قل اب اس میں قل انی امرت ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، یہاں پر بھی اقرار اور بندگی ہے۔ پہلے جملے میں اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، وہاں یہ بات خاص طور پر مشرکین مکہ کے لیے، اس ایک جملے سے مشرکین نے اللہ کے سوا جتنے معبود بنا رکھے تھے ان کی سب کی نفی کر دی گئی۔ اور اب یہاں سے کہ جو بات بھی مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے میں سب سے پہلے خود اس کے لیے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، اور یہی عبدیت اور بندگی ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے سب سے پہلے اس کو پیغمبر ماننے والے، تسلیم کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول اس پر جو ان کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا، کیونکہ اب اس رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے کہ تمام بندوں سے پہلے سب سے بڑھ کر اپنے مالک کے احکامات کو مانیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ اور تم نہ ہو جانا من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا پھرے آپ کا یہ کام نہیں، اس برے عمل سے آپ نے اپنے خیالات کو بھی دور رکھنا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی یقیناً میں اخاف ڈرتا ہوں ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی۔ اب ایک عام انسان ہے، اگر وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے بھی اللہ سے ڈرنا ہوگا، جب کائنات کا سب سے افضل ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا کر کہ دوسرے سب لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بالفرض محال ہمارے معصوم اور سب سے زیادہ نیک بندے بھی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتے، انہیں بھی اس بات کا خوف اور ڈر ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو پھر دوسروں کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انبیاء کو جھٹلائیں اور بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کریں، شرک کریں، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے قل فرما دیجئے انی یقیناً میں اخاف ڈرتا ہوں ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی۔ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، عذاب سے، یوم عظیم اس دن کے عذاب سے، عظیم جو بہت بڑا دن ہے، جو بہت عظیم دن ہے، اس دن کے عذاب کا مجھے بھی خوف ہے۔ من یصرف جس سے ہٹا دیا گیا، من یصرف عنہ جس سے ہٹا دیا گیا، یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، یوم عظیم اس عظیم دن۔ کیا ہٹا دیا گیا؟ یقینی بات ہے عذاب کو ہٹا دیا گیا، عذاب سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ پس تحقیق اسی پر رحم کیا گیا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا ہے۔ یعنی کامیابی، بلند مقام پانا تو دور کی بات، اگر کسی انسان کو اس دن جہنم سے بچا لیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت ہوگی کسی انسان کے لیے کہ اسے عذاب سے بچا لیا جائے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، وَذَلِكَ اور یہ الفوز کامیابی ہے، مبین واضح طور پر، کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح کل بھی ہم نے ایک آیت مبارکہ یہ جانی تھی کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا پس تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہی ہے کہ جس انسان سے روز قیامت کو عذاب جو ہے اس سے ہٹا دیا گیا، پھیر دیا گیا، تو ایسا شخص ہی بہت بڑا کامیاب شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کامیابوں میں سے، ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا لے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جن سے آخرت کا عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔